اور ایسے ایسے جوابات ملتے تھے. آج اللہ پاک نے ہم گنہگاروں کو اس سرزمین پہ لا کے کھڑا کیا ہے. بڑے بڑے اولیاء کتابوں میں تفسیروں میں ان کے تذکرے کر کر کے رو رو کے چلے گئے. ان کو یہاں آنے کی توفیق نصیب نہ ہوئی. نہ بیچاروں کے پاس اسباب تھے, نہ کوئی رہبر تھا, نہ کوئی اور کوئی انتظام تھا. میرے پیارے اللہ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا, اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا, یہاں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گود کو بھر دے اور جھولیوں کو بھر دے جو ہمارے یہاں آنے کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں بہت برکت عطا فرمائے, ان کے مال میں اللہ بہت برکت عطا فرمائے, ان کے حوصلوں میں اللہ بہت برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو قرضوں سے اور مرضوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے, ان کی نسلوں کو دین کی خدمت کرنے اور دینداروں کی خدمت کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ قبول فرما لے. دعا کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے, بری بات سے, بری رات سے, برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے پیارے رب, پیارے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صدقے طفیل آج ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. جو ان کے قدم مبارک اس پہاڑ کو مس ہوئے تھے, جن کے قدم مبارک اس پہاڑ پر چلے تھے, اور جن کے آنسوؤں سے یہ پہاڑ نہ جانے کتنی مرتبہ تر ہوا ہوگا, اور وہ آتے تھے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, اور آپ سے بات کر کے وہ کتنے فرحاں اور شاداں, کتنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, کتنی مبارک تجلیات کے ساتھ, کتنے انوارات کے ساتھ, کتنی برکات کے ساتھ اپنے دل کو بھر کر یہاں سے واپس لوٹا کرتے تھے. اے میرے پیارے رب, ہم تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی ہیں. پیارے اللہ, آپ نے ان کا مقام ہی کچھ اور رکھا ہے ہمارے پیارے نبی کا, ہم تو ان کے ماں سوا امتی ہیں. رب کریم, آپ اس نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہمارے دلوں کو بھی آج خوشیوں سے بھر دیجئے, محبتوں سے بھر دیجئے, معرفت سے بھر دیجئے, قرب سے بھر دیجئے, ولایت سے بھر دیجئے. میرے پیارے اللہ, اس پہاڑ پر آ کر, اس مقام پر آ کر بھی اگر ہمارے دل, ہمارے سینے کینے سے بھرے ہوئے ہوں کہ اللہ پھر کیا فائدہ. میرے پیارے اللہ, ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے, ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے. کہ اللہ ہماری آنکھوں کے چشموں کو جاری کر دیجیے. اے میرے پیارے اللہ, آپ کی تجلی پڑی تھی پہاڑ پر, یا اللہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, یا اللہ اس تجلی کو آپ ہمارے دلوں پر ڈال دیجیے. پیارے اللہ, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ نہ پہاڑوں میں سماتے ہیں نہ آسمانوں میں سماتے ہیں, آپ سماتے ہیں تو مومن کے دل میں سماتے ہیں. کہ اللہ, مومن کے دل کو عرش اللہ کہا گیا. میرے پیارے اللہ, آپ ہمارے دل میں آ جائیے, ہمارے دل میں سما جائیے. میرے پیارے اللہ, ہم روزانہ توبہ اور استغفار کر کے دل کے آنگن میں جھاڑو لگاتے ہیں تاکہ آپ کی آمد اس میں ہو سکے. اے میرے پیارے رب, کیا ہماری جھاڑو بیکار جائے گی؟ کیا ہماری توبہ بیکار جائے گی؟ میرے پیارے اللہ, آج ہم اس پہاڑ پر سچی توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 میرے پیارے اللہ, رحمت فرما دیجیے. اللہم نقنا ذنوبنا من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم باعد بیننا و بین خطایانا کما بعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ, ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کے برابر فاصلہ کر دیجیے. یا اللہ, گناہ کے مواقعوں سے بچا لیجیے. میرے پیارے اللہ, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, یا اللہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم صبح کو توبہ کرتے ہیں, 2 گھنٹے کے بعد پھر ٹوٹ جاتی ہے. 2 گھنٹے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں, دوپہر کو پھر ٹوٹ جاتی ہے, شام کو پھر ٹوٹ جاتی ہے. میرے پیارے اللہ, پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے افراد نے, یا اللہ 20 25 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا, وہ فارغ بیٹھے رہتے تھے. اور آج میرے پیارے اللہ, ہمارا حال تو یہ ہے, نیکی لکھنے والا فرشتہ برسوں سے فارغ بیٹھا ہوا ہے, اور گناہ لکھنے والا فرشتہ مسلسل لگا ہوا ہے. اللہ, کتاب زندگی ساری کی ساری سیاہ ہو چکی, ساری کی ساری کالی ہو چکی. اللہ, ایک ورق بھی تو ایسا نہیں رہا جو سفید بچا ہو. تنہائی میں بیٹھ کر جب کتاب زندگی پہ غور کرتے ہیں تو میرے پیارے اللہ, سوائے شرمندگی کی کچھ بھی نظر نہیں آتا. میرے پیارے اللہ, معاف کر دیجیے.
ڈیلیٹ کر دیجئے، ہماری کتاب زندگی میں گناہوں کو فارمیٹ کر دیجئے، پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، محبوب نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اے میرے پیارے رب، ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے۔ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے، آپ نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے کلام میں سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو۔ یا اللہ، یہ حکومت ہند کے سربراہوں کے جھوٹے وعدے نہیں ہیں، یہ جھوٹے دعوے نہیں ہیں، یا اللہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ ہم ایسے دن لا دیں گے اور ایسے لا دیں گے اور یوں دے دیں گے اور یوں کر دیں گے۔ میرے پیارے رب، یہ دنیا کے بودے حکمران اور کمزور حکمرانوں کے جھوٹے وعدے اور جھوٹے جملے ہیں۔ یا اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ کے نبی سچے، آپ کے فرشتے سچے۔ آپ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ دے دیجئے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت یہ ہے جو اسی وقت آن پڑی ہے، پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، 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 پیارے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں۔ آپ کو